بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیسا تھا، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کا جسم انور کیسا تھا، آپ کی زلفیں کیسی تھیں۔ یقیناً ہمیں صحابہ کرام کے قول سے، آل بیت سے یہ بات بخوبی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جیسا کسی شخص کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ انسان کا ظاہری جو حسن ہے، اگر اس میں توازن ہو اور ہر جوڑ اپنے اعتدال کے ساتھ ہو اور کوئی جوڑ بھی بے جوڑ نہ ہو تو یہ حسن صورت ہے۔ اگر انسان کے جو باطنی اوصاف ہیں، یعنی جو ظاہر نہیں ہے بلکہ انسان کا اندر ہے، جیسے انسان کے اخلاقیات، انسان کے معاملات، اگر وہ بہتر ہیں اور خوبصورت ہیں تو یہ حسن سیرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کاملیت کے ساتھ حسن سیرت اور حسن صورت کو اکٹھا کر دیا، اور یہ وہ ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا نہ پہلے کبھی پیدا کیا اور نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہو سکتا، اور آپ کی وہ ذات ہے کہ آپ کی محفل میں اگر کوئی آ جاتا یا آپ کے چہرے انور کو بھی دیکھ لیتا تو اس بات کی گواہی دینے پہ مجبور ہو جاتا کہ یقیناً یہ چہرہ سچا ہے، کیونکہ ایسا خوبصورت اور حسین چہرہ یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہ یہودی عالم عبداللہ بن سلام اسلام لانے سے قبل کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا، جب مجھے معلوم ہوا کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو میں ان کے پاس گیا کہ جا کے دیکھوں وہ کون شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس بارگاہ میں پہنچا اور میری نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پہ پڑی تو میرا دل یہ پکار اٹھا کہ یقیناً یہ شخص سچا ہے، کیونکہ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضائی ماں تھی، آپ بیان کرتی ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ میں آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے پہلے تاثرات، جب آپ اپنی نومولود عمر میں تھے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور آپ کی نگاہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ پڑی، آپ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر حسین تھے، اس قدر خوبصورت تھے کہ میرے سے رہا نہیں گیا، اور میں نے اپنا دست شفقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور پہ رکھا، اور آپ سو رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور آپ مسکرانے لگے، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور دیکھا جس نے آسمان دنیا کو روشن کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک حسن کیسا تھا۔ حضرت علی شیر خدا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، بلکہ آپ درمیانے قد کے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا اضافہ کرتی ہیں، جب آپ اپنے سے دراز قد والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو اللہ کی قدرت سے آپ کا قد ان سے لمبا نظر آتا، اور جب آپ ان سے جدا ہوتے تو آپ کا قد وہی درمیانہ تھا۔ پھر آپ کے چہرہ انور پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور نہ زیادہ گول تھا بلکہ قدرے گول تھا، اور آپ سفید رنگ کے تھے، اور آپ کے چہرے انور پر سرخ رنگ کی لالی تھی۔ آپ جب مسکراتے تو یوں لگتا تھا جیسے موتی گر رہے تھے۔ آپ کی زلفیں نہ زیادہ خمدار تھیں نہ زیادہ سیدھی تھیں، بلکہ قدرے گھنگریالے بال تھے آپ، اور آپ کی زلفیں عنبری کانوں کی لو تک تھی۔ آپ کے چشم مبارک سیاہ تھے، آپ کی پلکیں گھنی تھیں، آپ کے ابرو آپس میں جدا جدا تھے، آپ کے جسم میں فربا پن نہیں تھا، یعنی جھکا ہوا نہیں تھا، بلکہ آپ جسیم تھے، یعنی طاقتور اور بالکل سیدھے تھے۔ آپ کی سینہ انور کشادہ تھا، اور آپ کے بطن مبارک سے آپ کا سینہ انور تھوڑا باہر تھا۔ آپ کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ کے جسم پہ زیادہ بال نہیں تھے، بلکہ سینے سے ناف تک ایک بالوں کی لکیر تھی۔ جب آپ چلتے تو قدم مضبوطی سے رکھتے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی اترائی سے اتر رہا، اور آپ سے جب کوئی کلام کرتا
तो आप पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो होते, तक वो अपनी बात का इख्तिताम न कर लेता, आप उससे मुंह ना फेरा करते। हज़रत अली फरमाते हैं कि आप सबसे ज़्यादा सखी दिल और सबसे ज़्यादा नरम दिल और अखलाकियात के लिहाज से सबसे अफजल और आला अखलाकियात के मालिक थे। जब आपको कोई अचानक देख लेता तो आपके हुस्न में इस कदर डूब जाता कि आपको देखे बगैर ना रह सकता, और जो आपकी महफिल में बैठा रहता वो आपसे मोहब्बत करने लगता। आपने फिर फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन ना कोई पहले मैंने देखा, ना उसके बाद आपसे ज़्यादा हसीन हुई। ये वो हुस्न था जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हस्सान बिन साबित आपके हुस्न का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, अहसनु मिनका लम तरकत आइनी, आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, आप जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन, आपको तख्लीक किया गया हर ऐब से पाक। कन्नका कद खुलिकता कमा तशा, यूं लगता है कि जैसे जैसे आप चाहते थे आपके अल्लाह ने आपको तख्लीक कर ली। यही वो हुस्न है जिसके बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यूं तज़किरा किया कि मैं मशरिक़ में घूमा, मैं मगरिब में घूमा, लेकिन आपसे ज़्यादा हसीन न किसी माँ ने जना है और ना क़यामत तक आपसे ज़्यादा हसीन कोई पैदा हो सकता है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी हुस्न था जिसको अल्लाह ने हर ऐब से पाक और बाकमाल बनाया, और इसी तरह जो आपका बातिनी हुस्न था अल्लाह ने उसको भी निखार के बाकमाल बनाया।